عشق تجھ سے ہوا ہر دفعہ. توبہ توبہ بھائی توبہ. بندہ گھر بیٹھے بچے کو پالے, وہ اب بتاؤ طلاق ہوئی ہے. اس لڑکی نے نا بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. دیکھو پالکی چڑھ گئی. خدا اللہ نے حق دیا ہے اسے, یہ کا خوف کرے اماں, یہ شرعی حق ہے اس کا, اور ہم کون ہوتے ہیں اس بارے میں بولنے والے؟ اب ہمارا اسے کیا لینا دینا؟ وہ نکاح کرے یا گھر سے بھاگ جائے. صحیح تو کہہ رہا ہے رئیس. چپ کر کے بیٹھی رہے, گھر کے معاملوں میں نہ بول. نہ وہ گل تمہاری بہو ہے اور نہ ہی نفیس کی بیوی. او چٹپٹی, جو مرضی کرے کرنے دو اسے. سارا قصور نا اس نفیس کا ہے, اور اسے طلاق نہ دیتا, اپنی زبان پہ قابو رکھتا, وہ منحوس ماری جا کے وہاں عیاشیاں کرے گی. چھوڑوں گا نہیں اسے. بھگتے. اور اس کا بچہ جو ہے وہ فراڈیا احمد پالے گا. قتل کر دوں گا دونوں کا. بھائی کوئی پاگل پن مت کیجیے گا پلیز. بیٹھے. کیا پاگل بنے گی؟ ہوش کریں. بیٹھے آپ. وہ شادی کیسے کر سکتی ہے؟ میرا بچہ ہے اس کے پاس. اس کی اماں ہر وقت اس کو پمپ جو کرتے رہتی ہے. پاگل ہی تو ہو گیا ہے یہ. ادھر سے بڑی آئی پمپ کر. آپ کا اس بچے پہ کوئی حق نہیں, اور پلیز آپ لوگ چپ کریں پلیز. نکاح کرنا اس کا شرعی حق ہے, بجائے بھائی کو سمجھانے کے آپ بھڑکاتی رہتی ہیں نا. اور اماں آپ پلیز سمجھائیں انہیں, اس سے پہلے ہم سب کا کوئی نقصان ہو جائے. میں تو ہرگز نہیں رہ سکتی ان دشمنوں کے بیچ میں. جیسے گل کے بارے میں کیا تھا, کیا پتا کل کو میرے بیٹے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اس معاشرے میں میری ناک کٹواتی کہیں مائیں ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کا گھر نہیں بسنے دیتی. کاش کے ابا کی جگہ آپ مر جاتی. وہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے مجھے. تمہاری شادی ابھی اسی وقت ہوگی. گل سے میں نکاح کر چکا ہوں. میں نہیں مانتی کسی نکاح کو. نوچی سے اس لڑکی کو طلاق دو. کہ وہ بچہ بمشکل 3 دن کا ہے. میں نے کہا تو تھا تم سے کہ اپنے وکیل دوست سے بات کرو, اور میں نے بھی آپ کو سمجھایا تھا. وہ اس پہ کیس کرے گا بچے کی کسٹڈی کے لیے. کوئی بھی کورٹ بچے کو ماں سے الگ نہیں کرے گا, وہ ماں ہے اس کی. بچہ اسی کی گود میں پروان چڑھے گا. تو ظاہری سی بات ہے. اس کا مطلب ہے تم میری مدد کرنے سے انکار کر رہے ہو. ہمارے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے بچے کو اپنے پاس رکھنے کا. بھی کیس کریں گے اس کا فیصلہ ہمارے خلاف ہی جائے گا. وجہ ہے لڑکی کی بد کرداری, وجہ سب سے بڑی. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں, ہم کوئی کہ وہ کتنی بد کردار ہے 2 منٹ میں جا کے کورٹ میں ثابت کر سکتا ہوں. کورٹ میں جھوٹی گواہی دیں گے. آپ حلف اٹھا کے ارے چکر نہیں چلتا رہا اس فراڈی احمد سے اس کا. اس میں کیا جھوٹ ہے؟ خدا کا خوف کریں آپ. جس کی وجہ سے اس نے طلاق لی. بھائی آپ اسے طلاق دے چکے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا, اور تو کورٹ میں آپ کے خلاف گواہی میں دوں گا. سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ گفٹس ہیں اس لیے تم خاموش رہو. احسانوں کے تلے دبا رہے ہو. ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے. اب کیوں خالہ جان؟ گفٹ دینے سے تو کسی کو منع نہیں کر سکتے. بہت زیادہ خریداری نہیں کر لی تم, لیکن خالہ جان ایسی کوئی بات نہیں, پھر چکر لگاؤں گا. خیر میں اب چلتا ہوں. جاب والا پرومس سنو, تم نے مجھ سے پرومس کیا تھا, یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے, لیکن ابھی بہت جلدی ہو. اس کی ٹینشن تم مت لو, بچے کو بھی تمہاری ضرورت ہے. اماں ہے نا, میں زیادہ دیر ویٹ نہیں کر سکتی. میں جب جاؤں گی تو اماں سنبھال لیں گی. ٹھیک ہے, اس بارے میں بعد میں بات کریں گے, ابھی تم صرف ریسٹ کرو. ٹھیک ہے خالہ جان, خدا حافظ. اتنی جلدی کیا ہے نوکری کی؟ تو آتی ہوں میں, آپ تیار رہیے گا. میں ہوں نا, سب سنبھال لوں. احمد وہ مجھے پورا یقین ہے کہ نفیس کے پاس ہی اسد اغوا ہو گیا ہے. پلیز چلو. شادی کرنا چاہ رہا ہوں, میں گل سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تو بڑی خوشی کی بات. اس طرح تو نہیں گزار سکتی. مرد کے سہارے کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے. ویورز اس قسط میں آپ دیکھیں گے
کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔
इधर शायान भी महरीन पर अपनी मर्जी थोपने लगा है। वो इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने और शादी के बाद सिर्फ घर तक महदूद रहने के लिए कायल करना चाहता है, लेकिन महरीन खामोशी से सब कुछ सह रही है। व्यूअर्स, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब महरीन अपनी बहन के साथ बाजार जाती है और वहाँ अचानक फिर से रज़ा से सामना हो जाता है। इस बार भी तलखी जन्म लेती है, लेकिन साथ ही रज़ा के साथ होता है कि वो महरीन के बारे में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा सोचने लगा है। वो ख़ुद को सख्त और लापरवाह ज़ाहिर करता है, लेकिन इसकी नज़रों में वाज़ी तौर पर कुछ बदल। इसके आखिर में अरीशा रज़ा के वालिदैन से कहती है कि वो जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय कर दे ताकि कोई और इनके दरमियान ना आ सके। वर्ज ये कि जज्बात कशमकश से भरपूर थी। रज़ा और महरीन बार बार की मुलाकात एक दिलचस्प ताल्लुक़ का आगाज़ कर रही है, जबकि अरीशा और शायान के किरदार कहानी में मज़ीद तनाव पैदा कर रहे हैं। वर्ज इस किस्म में आप देखेंगे कि जहाँ महरीन और रज़ा की ज़िंदगी में बदलाव वाज़िह नज़र आता है। दोनों के दरमियान नापसंदीदगी के बावजूद किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने ला रही है। महरीन घर वापस आकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों रज़ा की बातें और रवैया इसके दिल व दिमाग पर असर डाल रहा है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब इत्तेफाक था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो ख़ुद भी उलझन का शिकार है। दूसरी तरफ रज़ा भी परेशान दिखाई देता है। वो ख़ुद को सख्त और मगरूर ज़ाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में वो हर लम्हा महरीन के बारे में सोच रहा है। इसके अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो चुकी है जिसे वो समझने से कासिर है। अरीशा, जो पहले ही रज़ा पर नज़र रखे हुए है, अब मज़ीद चूकना हो गई है। उसे एहसास हो रहा है कि रज़ा बदलने लगा है। वो जल्द अज जल्द शादी के तैयारों को तेज़ करवाने के लिए इसकी माँ को राज़ी करने की कोशिश करती है। रज़ा की माँ को भी लगने लगा है कि शायद इनका बेटा किसी और की तरफ मायल हो रहा है, जिस पर वो परेशान हो जाती है। इधर शायान भी महरीन पर अपनी मर्जी थोपने लगा है। वो इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने और शादी के बाद सिर्फ घर तक महदूद रहने के लिए कायल करना चाहता है, लेकिन महरीन खामोशी से सब कुछ सह रही है। व्यूअर्स, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब महरीन अपनी बहन के साथ बाजार जाती है और वहाँ अचानक फिर से रज़ा से सामना हो जाता है। इस बार भी तलखी जन्म लेती है, लेकिन साथ ही रज़ा के साथ होता है कि वो महरीन के बारे में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा सोचने लगा है। वो ख़ुद को सख्त और लापरवाह ज़ाहिर करता है, लेकिन इसकी नज़रों में वाज़ी तौर पर कुछ बदल। इसके आखिर में अरीशा रज़ा के वालिदैन से कहती है कि वो जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय कर दे ताकि कोई और इनके दरमियान ना आ सके। वर्ज ये कि जज्बात कशमकश से भरपूर थी। रज़ा और महरीन बार बार की मुलाकात एक दिलचस्प ताल्लुक़ का आगाज़ कर रही है, जबकि अरीशा और शायान के किरदार कहानी में मज़ीद तनाव पैदा कर रहे हैं। वर्ज इस किस्म में आप देखेंगे कि जहाँ महरीन और रज़ा की ज़िंदगी में बदलाव वाज़िह नज़र आता है। दोनों के दरमियान नापसंदीदगी के बावजूद किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने ला रही है। महरीन घर वापस आकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों रज़ा की बातें और रवैया इसके दिल व दिमाग पर असर डाल रहा है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब इत्तेफाक था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो ख़ुद भी उलझन का शिकार है। दूसरी तरफ रज़ा भी परेशान दिखाई देता है। वो ख़ुद को सख्त और मगरूर ज़ाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में वो हर लम्हा महरीन के बारे में सोच रहा है। इसके अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो चुकी है जिसे वो समझने से कासिर है। अरीशा, जो पहले ही रज़ा पर नज़र रखे हुए है, अब मज़ीद चूकना हो गई है। उसे एहसास हो रहा है कि रज़ा बदलने लगा है। वो जल्द अज जल्द शादी के तैयारों को तेज़ करवाने के लिए इसकी माँ को राज़ी करने की कोशिश करती है। रज़ा की माँ को भी लगने लगा है कि शायद इनका बेटा किसी और की तरफ मायल हो रहा है, जिस पर वो परेशान हो जाती है। इधर शायान भी महरीन पर अपनी मर्जी थोपने लगा है। वो इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने और शादी के बाद सिर्फ घर तक महदूद रहने के लिए कायल करना चाहता है, लेकिन महरीन खामोशी से सब कुछ सह रही है। व्यूअर्स, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब महरीन अपनी बहन के साथ बाजार जाती है और वहाँ अचानक फिर से रज़ा से सामना हो जाता है। इस बार भी तलखी जन्म लेती है, लेकिन साथ ही रज़ा के साथ होता है कि वो महरीन के बारे में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा सोचने लगा है। वो ख़ुद को सख्त और लापरवाह ज़ाहिर करता है, लेकिन इसकी नज़रों में वाज़ी तौर पर कुछ बदल। इसके आखिर में अरीशा रज़ा के वालिदैन से कहती है कि वो जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय कर दे ताकि कोई और इनके दरमियान ना आ सके। वर्ज ये कि जज्बात कशमकश से भरपूर थी। रज़ा और महरीन बार बार की मुलाकात एक दिलचस्प ताल्लुक़ का आगाज़ कर रही है, जबकि अरीशा और शायान के किरदार कहानी में मज़ीद तनाव पैदा कर रहे हैं। वर्ज इस किस्म में आप देखेंगे कि जहाँ महरीन और रज़ा की ज़िंदगी में बदलाव वाज़िह नज़र आता है। दोनों के दरमियान नापसंदीदगी के बावजूद किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने ला रही है।
مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے. وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے. دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے. وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے اب مزید چوکنا ہو گئی ہے. اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے. وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے. ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے. وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے. ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے. اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے. وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل. اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے. ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی. رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں. ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے. مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے. وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے. دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے. وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے اب مزید چوکنا ہو گئی ہے. اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے. وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے. ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے. وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے. ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے. اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے. وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل. اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے. ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی. رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں. ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے. مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے. وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے. دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے. وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے اب مزید چوکنا ہو گئی ہے. اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے. وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے.
इधर शायान भी महरीन पर अपनी मर्ज़ी थोपने लगा है। वो इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने और शादी के बाद सिर्फ घर तक महदूद रहने के लिए कायल करना चाहता है, लेकिन महरीन खामोशी से सब कुछ सह रही है। व्यूअर्स, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब महरीन अपनी बहन के साथ बाजार जाती है और वहाँ अचानक फिर से रज़ा से सामना हो जाता है। इस बार भी तलखी जन्म लेती है, लेकिन साथ ही रज़ा के साथ होता है कि वो महरीन के बारे में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा सोचने लगा है। वो ख़ुद को सख्त और लापरवाह ज़ाहिर करता है, लेकिन इसकी नज़रों में वाज़ी तौर पर कुछ बदल। इसके आखिर में अरीशा रज़ा के वालिदैन से कहती है कि वो जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय कर दे ताकि कोई और इनके दरमियान ना आ सके। वर्ज़ ये किस जज्बात कशमकश से भरपूर थी। रज़ा और महरीन बार बार की मुलाकात एक दिलचस्प ताल्लुक़ का आगाज़ कर रही है, जबकि अरीशा और शायान के किरदार कहानी में मज़ीद तनाव पैदा कर रहे हैं। वर्ज़, इस किस्म में आप देखेंगे कि जहाँ महरीन और रज़ा की ज़िंदगी में बदलाव वाज़िह नज़र आता है। दोनों के दरमियान नापसंदीदगी के बावजूद किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने ला रही है। महरीन घर वापस आकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों रज़ा की बातें और रवैया इसके दिल व दिमाग पर असर डाल रहा है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब इत्तेफाक था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो ख़ुद भी उलझन का शिकार है। दूसरी तरफ रज़ा भी परेशान दिखाई देता है। वो ख़ुद को सख्त और मगरूर ज़ाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में वो हर लम्हा महरीन के बारे में सोच रहा है। इसके अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो चुकी है जिसे वो समझने से कासिर है। अरीशा, जो पहले ही रज़ा पर नज़र रखे हुए है, अब मज़ीद चूकना हो गई है। उसे एहसास हो रहा है कि रज़ा बदलने लगा है। वो जल्द अज जल्द शादी के तैयारों को तेज़ करवाने के लिए इसकी माँ को राज़ी करने की कोशिश करती है। रज़ा की माँ को भी लगने लगा है कि शायद इनका बेटा किसी और की तरफ मायल हो रहा है, इस पर वो परेशान हो जाती है। इधर शायान भी महरीन पर अपनी मर्ज़ी थोपने लगा है। वो इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने और शादी के बाद सिर्फ घर तक महदूद रहने के लिए कायल करना चाहता है, लेकिन महरीन खामोशी से सब कुछ सह रही है। व्यूअर्स, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब महरीन अपनी बहन के साथ बाजार जाती है और वहाँ अचानक फिर से रज़ा से सामना हो जाता है। इस बार भी तलखी जन्म लेती है, लेकिन साथ ही रज़ा के साथ होता है कि वो महरीन के बारे में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा सोचने लगा है। वो ख़ुद को सख्त और लापरवाह ज़ाहिर करता है, लेकिन इसकी नज़रों में वाज़ी तौर पर कुछ बदल। इसके आखिर में अरीशा रज़ा के वालिदैन से कहती है कि वो जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय कर दे ताकि कोई और इनके दरमियान ना आ सके। वर्ज़, ये किस जज्बात कशमकश से भरपूर थी। रज़ा और महरीन बार बार की मुलाकात एक दिलचस्प ताल्लुक़ का आगाज़ कर रही है, जबकि अरीशा और शायान के किरदार कहानी में मज़ीद तनाव पैदा कर रहे हैं। वर्ज़, इस किस्म में आप देखेंगे कि जहाँ महरीन और रज़ा की ज़िंदगी में बदलाव वाज़िह नज़र आता है। दोनों के दरमियान नापसंदीदगी के बावजूद किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने ला रही है। महरीन घर वापस आकर परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों रज़ा की बातें और रवैया इसके दिल व दिमाग पर असर डाल रहा है। वो ख़ुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब इत्तेफाक था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो ख़ुद भी उलझन का शिकार है। दूसरी तरफ रज़ा भी परेशान दिखाई देता है। वो ख़ुद को सख्त और मगरूर ज़ाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत में वो हर लम्हा महरीन के बारे में सोच रहा है। इसके अंदर एक अजीब बेचैनी पैदा हो चुकी है जिसे वो समझने से कासिर है। अरीशा, जो पहले ही रज़ा पर नज़र रखे हुए है, अब मज़ीद चूकना हो गई है। उसे एहसास हो रहा है कि रज़ा बदलने लगा है। वो जल्द अज जल्द शादी के तैयारों को तेज़ करवाने के लिए इसकी माँ को राज़ी करने की कोशिश करती है। रज़ा की माँ को भी लगने लगा है कि शायद इनका बेटा किसी और की तरफ मायल हो रहा है, इस पर वो परेशान हो जाती है। इधर शायान भी महरीन पर अपनी मर्ज़ी थोपने लगा है। वो इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने और शादी के बाद सिर्फ घर तक महदूद रहने के लिए कायल करना चाहता है, लेकिन महरीन खामोशी से सब कुछ सह रही है। व्यूअर्स, कहानी में नया मोड़ तब आता है जब महरीन अपनी बहन के साथ बाजार जाती है और वहाँ अचानक फिर से रज़ा से सामना हो जाता है। इस बार भी तलखी जन्म लेती है, लेकिन साथ ही रज़ा के साथ होता है कि वो महरीन के बारे में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा सोचने लगा है। वो ख़ुद को सख्त और लापरवाह ज़ाहिर करता है, लेकिन इसकी नज़रों में वाज़ी तौर पर कुछ बदल। इसके आखिर में अरीशा रज़ा के वालिदैन से कहती है कि वो जल्द अज जल्द शादी की तारीख तय कर दे ताकि कोई और इनके दरमियान ना आ सके। वर्ज़, ये किस जज्बात कशमकश से भरपूर थी। रज़ा और महरीन बार बार की मुलाकात एक दिलचस्प ताल्लुक़ का आगाज़ कर रही है, जबकि अरीशा और शायान के किरदार कहानी में मज़ीद तनाव पैदा कर रहे हैं। वर्ज़, इस किस्म में आप देखेंगे कि जहाँ महरीन और रज़ा की ज़िंदगी में बदलाव वाज़िह नज़र आता है। दोनों के दरमियान नापसंदीदगी के बावजूद किस्मत बार बार उन्हें एक दूसरे के सामने ला रही है।
مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے. وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے. دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے. وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے اب مزید چوکنا ہو گئی ہے. اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے. وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے. ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے. وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے. ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے. اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے. وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل. اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے. ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی. رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں. ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے. مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے. وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے. دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے. وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے اب مزید چوکنا ہو گئی ہے. اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے. وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے. ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے. وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے. ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے. اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے. وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل. اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے. ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی. رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں. ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے. مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے. وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے. دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے. وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے اب مزید چوکنا ہو گئی ہے. اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے. وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے.
ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔ مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے۔ دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ عریشہ، جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے، اب مزید چوکنا ہو گئی ہے۔ اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے۔ وہ جلد از جلد شادی کے تیاریوں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے، جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے۔ وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ ویورز، کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پیر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے۔ اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے۔ وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل۔ اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے۔ ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی۔ رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے۔
مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے. وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے. دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے. وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے اب مزید چوکنا ہو گئی ہے. اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے. وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے. اس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے. ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے. وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے. ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے. اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے. وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل. اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے. ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی. رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں. ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں مہرین اور رضا کی زندگی میں بدلاؤ واضح نظر آتا ہے، دونوں کے درمیان ناپسندیدگی کے باوجود قسمت بار بار انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا رہی ہے. مہرین گھر واپس آ کر پریشان ہو جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں رضا کی باتیں اور رویہ اس کے دل و دماغ پر اثر ڈال رہا ہے. وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب اتفاق تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ خود بھی الجھن کا شکار ہے. دوسری طرف رضا بھی پریشان دکھائی دیتا ہے. وہ خود کو سخت اور مغرور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہر لمحہ مہرین کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس کے اندر ایک عجیب بے چینی پیدا ہو چکی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. عریشہ جو پہلے ہی رضا پر نظر رکھے ہوئے ہے اب مزید چوکنا ہو گئی ہے. اسے احساس ہو رہا ہے کہ رضا بدلنے لگا ہے. وہ جلد از جلد شادی کے تیاروں کو تیز کروانے کے لیے اس کی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. رضا کی ماں کو بھی لگنے لگا ہے کہ شاید ان کا بیٹا کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے. اس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے. ادھر شایان بھی مہرین پر اپنی مرضی توپنے لگا ہے. وہ اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور شادی کے بعد صرف گھر تک محدود رہنے کے لیے قائل کرنا چاہتا ہے، لیکن مہرین خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے. ویورز کہانی میں نیا موڑ تب آتا ہے جب مہرین اپنی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہے اور وہاں اچانک پھر سے رضا سے سامنا ہو جاتا ہے. اس بار بھی تلخی جنم لیتی ہے، لیکن ساتھ ہی رضا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ مہرین کے بارے میں غیر ضروری طور پر زیادہ سوچنے لگا ہے. وہ خود کو سخت اور لاپرواہ ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں واضح طور پر کچھ بدل. اس کے آخر میں عریشہ رضا کے والدین سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر دے تاکہ کوئی اور ان کے درمیان نہ آ سکے. ورز یہ کہ جذبات کشمکش سے بھرپور تھی. رضا اور مہرین بار بار کی ملاقات ایک دلچسپ تعلق کا آغاز کر رہی ہے، جبکہ عریشہ اور شایان کے کردار کہانی میں مزید تناؤ پیدا کر رہے ہیں. ورز اس قسم میں آپ دیکھیں گے